أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين للہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے او تخفوہ یا اس سے تم چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ تو حساب لیں گے تم سے اس کا اللہ فیغفر لمن یشاء پس معاف کرتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں آمن الرسول ایمان لائے رسول بما انزل الیہ اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف من ربہ اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان والے کل آمن باللہ ایمان ہر ایک ایمان لایا اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے بین احد من رسلہ کسی ایک بھی رسول کے درمیان وقالوا سمعنا اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا واطعنا اور کہنا مان لیا غفرانک ہم تیری بخشش چاہتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار وإلیک المصیر اور تیری طرف لوٹ جانا ہے لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی بھی آدمی کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق لہا ما کسبت اس کے لیے ہے فائدے میں جو کچھ اس نے کمایا وعلیہا اور اسی پر ہے اس کا نقصان مکتسبت جو اس نے کمایا ربنا ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا نہ ہماری پکڑ کرنا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحمل علینا اور نہ اٹھا ہم پر اور نہ لاد ہم پر اسرن ایسا بوجھ کما حملتہ جیسا تو نے ڈالا تھا بوجھ علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے ہوئے ولا تحملنا
اور نہ اٹھوا علینا اسرن ہم سے ایسا بوجھ، ربنا ولا تحملنا اے ہمارے پروردگار، اور نہ اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا بھی وہ بوجھ کہ نہیں طاقت ہمیں اس کے اٹھانے کی، واعف عنا اور ہمیں معاف فرما، واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما اپنا، انت مولانا تو ہی ہمارا آقا ہے، فانصرنا بس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ یہ سورہ بقرہ کی اختتامی آیات ہیں۔ یہ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی بڑی سورہ مبارکہ ہے، جتنی صورتیں ہیں ان میں یہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا شروع اللہ کی حمد و ثنا سے، اس کی تعریف سے، اور ایمان والوں کی صفات سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد مختلف احکام جو اہم احکام اسلام ہیں ان کا بیان ہوا۔ تو اب اختتام صورت پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب یہ کائنات ساری اللہ کی مخلوق ہے تو وہ احکام جس طرح کے چاہے دے سکتا ہے، اور اس میں کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ یہ سخت حکم ہے، یہ مشکل حکم ہے، کہ وہ خود سب حکمتوں کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اس نے احکامات دیے ہیں۔ اور باقی انسان کو آخری دو آیتوں میں دعا کی تلقین کی کہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ مختلف دعائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کی تعلیم دی ہے۔ تو فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، آسمان بھی اور زمین بھی، تو اس لیے حکم بھی اسی کے چلیں گے، وہ جس طرح کا حکم دے۔ للہ ما فی السماوات اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تم سے حساب لیں گے اللہ اس کا۔ یعنی انسان بعض چیزیں دل میں خیالات لاتا ہے اور دل میں کچھ چیزوں کو سوچتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ خیالات، وہم اور وسوسے ایک انسان اپنے اختیار سے لاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وسوسے خیالات خود انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو جو وسوسہ خود آتا ہے اور انسان کی نیت اور ارادہ اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں، بغیر ارادے اور نیت کے اس کو خیالات آتے ہیں، بعد پھر گناہ کا بھی خیال آتا ہے، لیکن اس کی نیت اور ارادہ نہیں، خود آتا ہے اور یہ اس کو دفع کرتا رہتا ہے اپنے سے۔ یہ خیال، یہ وسوسہ تو معافی اس کی ہے اور یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت گھبرائے ہوئے تھے صحابی، فرمایا کہ ایک بات اس نے بہت پریشان کیا ہوا ہے کہ کبھی ایسے خیالات آتے ہیں جن کو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ فرمایا کیا؟ تو فرمایا یہ خیال کبھی آتا ہے من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہ بہت بھاری
بات ہے زبان پہ لانے کو ہمت نہیں کرتے، تو دل میں بہت خفگی ہوتی ہے اس خیال کے آنے سے، اور دفع کرتا رہتا ہوں میں اس خیال کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیال تمہارے ایمان کے خلاف نہیں ہے، ذالک صریح الایمان، اس خیال پہ جو تجھے پریشانی ہوتی ہے اور تیرا یہ ذہن جی چاہتا ہے، تیرا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس خیال کو زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، یہ جو تیرے اندر کے جذبات ہیں یہ صاف ستھرا ایمان ہے۔ تو یہ ہے کہ جو خود خیال آئے وہ برا نہیں ہے، لیکن ایک انسان خود گناہ کے خیالات لا رہا ہے اور بار بار اپنے ذہن پہ جما رہا ہے خیالات کو، یہ غلط ہے اور یہ قابل گرفت ہے۔ تو یحاسبکم بہ اللہ، اس چیز کا اللہ تم سے محاسبہ فرمائیں گے۔ فیغفر لمن یشاء، پس اللہ معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے، یعنی جس کو خیال آیا خود بخود اور اس کی نیت ارادہ نہیں تھا اور وہ اس کو دفع کر رہا ہے، تو فیغفر لمن یشاء، اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور جو خود خیال لا کے اس خیال سے مزے اٹھا رہا ہے اور لطف، گناہ کا خیال لا کے لطف پا رہا ہے اس سے، تو وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ ایسوں کو عذاب دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ جو دو آیتیں ہیں آخری، یہ بڑی فضیلت والی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت یہ آیتیں پڑھ لے تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ یہ دو آیتیں جو آخری ہیں یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے خزانوں میں سے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو 3 تحفے معراج کی رات میں عطا فرمائے تھے، ان 3 میں سے ایک تحفہ یہ آخری 2 آیتیں ہیں۔ وہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں آپ کو عطا فرمائی تھیں، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ عطا فرمائی تھیں۔ اور تیسرا یہ تحفہ دیا تھا کہ آپ کی امت میں جو شخص بھی شرک نہ کرتا ہوگا اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ان آیات کو رات کو پڑھنا اور رات کو پڑھ کے سونا یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ابن کثیر میں ہے، کہ اچانک ایک آسمان سے دھماکے دار آواز آئی، تو پوچھا صحابہ نے یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ کھلا دھماکے سے، اور اس سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، اور یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور وہ 2 نور لے کے آیا ہے، اور اس نے لا کر حضور کو وہ 2 نور عطا فرمائے۔ فرمایا یہ آپ کو 2 نور دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ اور وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک سورہ فاتحہ اور ایک یہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور ایمان لائے ایمان والے بھی اس پر، یعنی یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے وحی اتاری گئی اس پر سب سے پہلے نبی خود ایمان لائے، پھر اس کے بعد ایمان والے اس پر ایمان لائے۔ تو چونکہ نبی بھی مکلف ہوتے ہیں شریعت کے، اس لیے سب سے پہلے نبی ایمان لاتے ہیں اور احکام شرع کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر امت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، ان کے لیے احکام نہیں ہوتے اور ان کو احکام کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی نماز روحانی ہوتی ہے، ظاہر کی نمازیں ان کی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے نبی وہ بھی شریعت کے مکلف ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ مخاطب شریعت کے وہ نبی ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمائے ایمان لائے رسول،
اس کتاب پر، اور اس کے بعد ایمان والے ایمان لائے۔ تو قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وہ وحی ہے کہ جس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور حدیث اس وحی کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں، تو ان کو حدیث کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی من جانب اللہ۔ کل آمن باللہ، یہ سب ایمان لائے اللہ کی ذات پر، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان کے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور فرشتوں میں نہ مذکر ہوتا ہے نہ کوئی مؤنث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواہشات سے پاک رکھا، ان میں کوئی خواہشات نہیں ہوتی، اور وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ ان کی خوراک یہ حصی خوراک نہیں ہوتی جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی خوراک اللہ نے بنائی اپنا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ نے ان کی خوراک بنائی ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی حمد و ثنا سے اس کی تسبیح کہتے رہتے ہیں، اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر جو فرشتوں کیا ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں میں سے صرف 6 فرشتے ہیں جن کا ذکر، جن کا نام قرآن پاک آیا ہے، باقی جتنے بھی یہ مخلوق ہے ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اس اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ ایمان سب کتابوں پر ہے، زبور، تورات، انجیل اور قرآن، اور دیگر جو انبیاء علیہ السلام کے صحیفے، لیکن اتباع اور عمل جس کے احکام پہ ہے وہ صرف قرآن ہوگا، اور تلاوت بھی صرف قرآن کی ہوگی، باقی سب پر ایمان۔ اور وَرُسُلِهِ، اللہ کے جتنے رسول ہیں، رسول کی جمع رسول ہے، اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان ہے۔ اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں میں کسی میں بھی تفریق ایمان لانے میں نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسل، نہیں ہم تفریق کرتے رسولوں میں سے کسی کے بیچ، کس میں؟ ایمان لانے میں، کہ ہم سب کو بلا تفریق سچا نبی مانتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھے تو حضرت محمد رسول اللہ کا انکار کریں، عیسائیوں کی طرح نہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھیں تو حضور کا انکار کریں یا دیگر انبیاء کا انکار۔ ایمان اور اسلام ایک آفاقی دین ہے، اس کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں اور امن کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کہتا ہے سب نبیوں پر ایمان لاؤ، سب نبیوں کو مانو، تفریق نہ کرو۔ البتہ اتباع وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ادب، احترام، عقیدت، محبت، ایمان سب نبیوں کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعداد کا کوئی تعین نہیں فرمایا۔ روایات میں مختلف روایتیں ہیں لیکن وہ کمزور روایتیں ہیں، جیسے ایک روایت میں 1,24,000 کا بیان ہے، اور ایک روایت میں 2,24,000 کا بیان ہے، اور ایک روایت میں 1,40,000 کا بیان ہے، لیکن یہ کمزور روایتیں، اللہ نے ان کی تعداد کو متعین نہیں فرمایا۔ البتہ قرآن کریم میں 25 نبیوں کے نام لیے گئے ہیں، 25 انبیاء علیہ السلام کا نام کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، ان کے بیچ میں جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی بن کے نہیں آئے گا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، کہ اللہ کے احکام ہم نے سن لیے، اور وَأَطَعْنَا، ہم نے ان کو مان لیا، یعنی ان کی اطاعت کی۔ وَغُفْرَانَكَ، تو اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، غفرانک ربنا، کہ ہمیں بخش دے ہمارے پروردگار، کہ ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری بخشش کی ضرورت ہے۔
یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ غفرانک، کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ تیری طرف سب کو لوٹ جانا ہے، تیرے حضور سب کی پیشی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یعنی جو بھی شریعت کے احکام ہے، بعض لوگوں نے کہا نا یہ بڑے مشکل حکم ہے، سود کو چھوڑ دینا اور یہ دوسرے نکاح کا معاملہ اور دیگر احکامات ہیں، تو فرمایا جو بھی ہم نے حکم دیا ہے یہ آسان حکم ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی کے حکم دیتے ہیں، مشکل حکم اللہ نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی بھی آدمی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن میں اللہ نے سہولت کو مد نظر رکھا ہے۔ مشکل اور اپنے بس سے باہر کوئی حکم ہو ایسا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں کھڑے ہونے کے لیے قادر نہیں ہے، اس کو قدرت نہیں، بیمار ہے، ایسے آدمی کو چھوٹ ہے کہ نماز تم پڑھو گے، نماز کی معافی نہیں، البتہ بیٹھ کے تم پڑھ لو۔ کوئی بیٹھ نہیں سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، اور لیٹ کے بھی اپنے سر کو ہلا نہیں سکتا تو آنکھ کے اشاروں سے پڑھ لے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات میں آسانی کی صورت رکھی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، قربانی کا حکم ہے اور فطرانے کا حکم ہے کہ ہر ایک پر اس کو لاگو نہیں فرمایا، بلکہ جو صاحب نصاب ہے اس کو پابند کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، قربانی دے، فطرانہ دے۔ ایک غریب آدمی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اس کو اس کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ نے طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بنایا۔ لہا ما کسبت، ہر انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمائی کی، یعنی جو کچھ بھی آج انسان کر رہا ہے اچھا اور بھلا کام، اس کا نفع اور فائدہ اسی کو ہے جو کر رہا ہے۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو برا کام کر رہا ہے گناہ کا تو اس کا وبال اسی کرنے والے پر ہے۔ وعلیہا، اور اسی پر اس کا وبال ہے، نقصان ہے، مکتسبت جس نے وہ کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، یہ دعائیہ کلمات ہیں سارے۔ اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، نہ ہماری پکڑ فرمانا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ بھول کے اوپر اللہ نے پکڑ نہیں فرمائی۔ اس امت سے اللہ نے بھول کے اور خطا کے احکام کو اٹھا لیا ہے۔ مثلا بھول کر کے انسان کوئی کام کر لے، روزے دار ہے، روزے کی حالت میں بھول کر کے اس نے کوئی کھا پی لیا، معاف ہے، کوئی اس کے اوپر فرد جرم نہیں شریعت لگاتی، اس کے روزے کے اوپر کوئی یہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب گھبرائے ہوئے آئے اور فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے میں تھا، مجھے یاد نہ رہا روزہ اور میں نے کھا پی لیا، تو اب میرے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ نے کھلا پلا بھی دی اور روزے پہ بھی آپ کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو یہ نسیان ہے، یہ بھول جانا ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور خطا، اے اللہ ہماری خطا پہ بھی، جو ہم سے غلطی سے کوئی عمل ہو جائے اس پہ بھی ہماری پکڑ نہ فرما۔ مثلا ایک آدمی روزے میں تھا اور روزے کی حالت میں اس نے وضو کیا، اور وضو میں اس کے پانی، اس کو یاد بھی ہے روزہ ہے میرا، لیکن غلطی سے پانی بغیر اختیار کے حلق سے نیچے چلا گیا، یا غسل کر رہا تھا، غسل میں حلق سے نیچے پانی چلا گیا، اب یہ خطا ہے۔ نسیان تو یہ ہے نا کہ روزہ بھول ہی گیا اور بھول کر کے کھا پی لیا، ذہن میں نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ اور دوسری صورت خطا کی یہ ہے کہ پتہ ہے میں روزے میں ہوں لیکن غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر گیا وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، تو اس کے بارے میں
تو مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ ویسے اگر روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ یہ جو غلطی سے روزہ ٹوٹا ہے اس پہ گناہ نہیں، کفارہ نہیں ہے، لیکن قضا اس کی کرنا ہوگی۔ جیسے کسی آدمی سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اب اس کا جرمانہ دیت اس کو دینا پڑے گا، لیکن گناہ شریعت میں آخرت میں گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جو جان بوجھ کے قتل کرے اب اس پہ جرمانہ بھی لگے گا، دیت یا قصاص، اور اس کو گناہ بھی ہوگا جب تک توبہ نہ کرے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے پروردگار نہ پکڑ فرمانا ہماری، اگر ہم بھول جائیں وقت آنا یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اور اے ہمارے پروردگار نہ اٹھا ہم سے ایسا بوجھ، کما حملتہ، نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ، کما حملتہ جیسا تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ یعنی جو پہلی شریعتوں میں سخت احکامات تھے، اے اللہ ویسے احکامات ہم پہ نہ لاگو فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما احکامات میں۔ جیسے پہلی شریعتوں میں احکامات میں تھوڑی سی مشکل تھی، ان کے ہاں زکوٰۃ وہ کل مال میں سے چوتھا حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوتا تھا۔ مثلا 1,00,000 میں اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کا چوتھا حصہ 25,000 روپے زکوٰۃ نکالنی تھی۔ اور اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہمارے لیے کہ زکوٰۃ ہمارے شریعت میں کل مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا، یعنی 1,00,000 کا 40واں حصہ وہ کتنا بنتا ہے؟ 2,500 بنتا ہے۔ آسانی اللہ نے بنا دی، ان کے لیے 25,000 چوتھا حصہ، ہمارے لیے 40واں حصہ 1,00,000 میں سے 2,500 نکالنا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور سختی کا حکم رکھا تھا، بہت سارے احکامات میں سختی تھی۔ مثلا یہ کہ ان کے لیے حکم تھا کہ نماز مسجد میں پڑھنے ہیں، عبادت گاہ میں نماز ہوگی، عبادت گاہ سے باہر نماز نہیں ہو سکتی۔ اب ان کے لیے اچھی خاصی مشکل ہوتی تھی کہ سفر میں نکلنا ہوتا، ادھر ادھر جانا ہوتا، تو انہیں ایسی ترتیب سے جانا ہوتا کہ نماز کے وقت میں، عبادت کے وقت میں اپنی عبادت گاہ پہ پہنچ جائیں۔ اور ہمارے لیے اللہ نے اس میں سہولت رکھی کہ جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت مل جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد دور ہو، قریب نہ ہو، یا سفر کی حالت میں ہو، تو جہاں موقع بنے نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ ساری زمین کو اللہ نے اس امت کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا ہے۔ اور فرمایا ربنا ولا تحملنا، اور اے ہمارے پروردگار نہ اٹھوانا ہم سے ما لا طاقت لنا بھی، ایسا بوجھ کہ نہ طاقت ہو ہمیں اس کے اٹھانے کی۔ جیسا کہ پہلی شریعتوں پہ بوجھ بنا تھا اور ان کے لیے مشکل احکام تھے، ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ کسی شخص کو اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو وہ تیمم کی گنجائش نہیں تھی، وضو ہی ہر صورت اسے کرنا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب تیمم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ہر صورت پانی استعمال کرے۔ ہمیں اللہ نے اجازت دے دی، تیمم کر لو پانی کی جگہ۔ اور اسی طرح ہمارے لیے آسانی ہے، اگر کسی کے کپڑے پر کوئی گندگی ناپاکی لگ جائے اس کو دھو لے۔ اور پہلی شریعتوں میں کیا حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ جس جگہ پہ کپڑے پہ گندگی ناپاکی لگی ہے اس کو کاٹنا پڑتا تھا، تب وہ پاک ہوتا تھا۔ اور اسی طرح دیگر احکام میں ان کے لیے بہت مشکل تھی، اور اس امت میں اللہ نے آسانی رکھی۔ جیسے قربانی کا حکم، قربانی کا جانور ان کے ہاں یہ تھا، کھا نہیں سکتے تھے اس کا گوشت، آسمان سے بجلی آ کے اس کو جلا دیتی، اور ہمارے لیے اللہ نے اس کے گوشت کو حلال کر دیا۔ تو فرمایا ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہے اللہ ہم پہ جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھیں۔ واعف عنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو معاف فرما دے،
ہمارے کبیرہ گناہوں کو، واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما دے صغیرہ گناہوں سے، وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا آقا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ وآخر دعوانا